السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم فیصل بھائی، آپ نے سوال اینڈ پہ جو کیا ہے نا اپنی گفتگو کے، اس سے پہلے آپ نے سارے جوابات خود ہی دیے تھے، تو پھر اینڈ پہ آپ نے سوال بنا دیا۔ اس میں صرف یہ داخل کر دیتا ہوں الفاظ کہ فروع دین میں جو ہے نا تقلید ہوتی ہے، اصول میں تو تقلید کوئی بھی نہیں کرے گا، یعنی کہ ایک چیز اصول دین ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ ہو گیا کلمہ۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب اصول دین ہے۔ قرآن پاک، اس کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے۔ فرشتوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، جنت اور جہنم پر ایمان، موت پر ایمان، بعد الموت زندگی پر ایمان، یہ ساری ایمان جو ہے نا یہ اصول دین میں سے ہے۔ اس کے اوپر تو کوئی کسی کی تقلید نہیں کرے گا، لہٰذا جو فروعات ہوں گی نا اس پر عام انسان جو ہے وہ بیچارے کی کیپیسٹی نہیں کہ وہ دیکھ کے اردو عبارت پڑھ سکے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ایسے نہیں کرے گا کہ جو نزدیک مسجد پڑتی ہے بس اس کے اوپر ہی وہ اکتفا کر لے، یعنی اسی بندے کو کہا جائے کہ ذرا 5 نان خرید کے لے کے آؤ، تو وہ 4 دکانیں دیکھے گا کہاں پہ اچھے نان بکتے ہیں، یا دودھ 1 لیٹر لے کر آؤ تو وہ دیکھے گا نا کون سی اچھی دکان ہے۔ یا اسے کہا جائے کہ اپنے بیٹے یا بیٹی کا رشتہ کہیں طے کرنا ہے، وہ ریڑی بان بھی جو ہوگا نا وہ کوئی نزدیک جو گھر پڑے گا وہاں پہ نہیں رشتہ کر دے گا، وہ 10 جگہ پر دیکھے گا، پرکھے گا، سوچے گا، سمجھے گا، اس کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرے گا، یہ بچہ کیسا ہے یا بچی کیسی ہے، پھر وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اپنی پوری تسلی کر کے وہاں پہ شادی کر دے گا۔ تو دین کو اتنا سستا نہ بنا دے وہ کہ جو نزدیک مسجد پڑ جائے، جو بندہ پگڑی باندھ کے ٹوپی رکھ کر داڑھی لگا کر وہ بات کر دے تو وہ مان لے۔ وہ اسی طرح ہی وہ جاہل، وہ ان پڑھ، وہ ریڑی بان، وہ بالکل اسے کچھ نہیں پتہ، جس طرح وہ کھانے پینے کی چیزیں خریدنے میں 4 دکانیں دیکھتا ہے، اپنے بچوں کے رشتہ دیکھنے میں بھی وہ 10 جگہوں پر پوچھتا ہے، پوچھ گچھ کرتا ہے۔ جس عالم دین کی وہ تقلید اب کرنا چاہتا ہے نا اس کے بارے میں بھی وہ 4-5 بندوں سے پوچھ لینا، یار یہ بندہ رشوت تو نہیں کھاتا، پیسہ تو نہیں کھاتا، گالی تو نہیں نکالتا، نشہ تو نہیں کرتا، اس کے معاملات کیسے ہیں لوگوں سے، وعدہ خلافی تو نہیں کرتا۔ وہ ٹھیک ہے دین کا علم، فقہ کا علم نہیں رکھتا، لیکن وہ اتنا تو جانتا ہے نا کہ یہ بندہ جھوٹا نہ ہو، کذاب نہ ہو، چور نہ ہو، پیسے کا لالچی نہ ہو، وعدہ خلافی نہ کرتا ہو، گالی گلوچ نہ کرتا ہو، کم سے کم اتنا تو ہر بندہ ہی جان سکتا ہے نا۔ تو بس اس حد تک وہ تسلی کر لے کہ یہ ایک اچھا انسان ہے، اس کی ہوا مارکیٹ میں اچھی ہے، پھر وہ فروعات کے اوپر اس کو پکڑ لے، پھر وہ جو ہے نا وضو کے مسائل سیکھے، نماز کے مسائل سیکھے۔ نماز فرض ہے یہ اس نے نہیں اس سے پوچھنا، نماز کس طرح ادا کرنی ہے وہ اس سے پوچھ لے، سیکھ لے، طہارت سیکھ لے، ہر چیز سیکھ لے۔ روزہ رکھنا ہے اس کے اوپر تو سٹیمپ ہے، روزہ کس طرح ٹوٹتا ہے، کس طرح کھولا جاتا ہے، اس میں کیا عبادات ہیں، یہ فروعات ساری اس سے وہ پوچھتا رہے اپنی تسلی کر کے۔ اسے تقلید ہی کہتے ہیں۔ اگر وہ یہ سمجھ لے کہ بھائی مجھے ایک بندہ آ کے کہتا ہے کہ بھائی تو نے جو ہے نا نماز نہیں پڑھنی، تو بھائی وہ جاہل ہوگا، پھر اس نے وہ تقلید نہیں کی، وہ اسلام سے خارج ہو رہا ہے۔ باقی وہ دلائل کیوں مانگے گا؟ وہ بیچارہ فروعات میں اس کو تو دیکھ کے پڑھنا کچھ نہیں آتا، وہ دلائل کی تو جستجو نہیں کر سکتا۔ لیکن تسلی کے طور پر سب سے پہلے وہ انتخاب میں ضرور وہ اپنی تسلی کرے کہ میں نے اس کا انتخاب کرنا ہے، اس کے بعد پھر وہ فروعات میں اس کو مانتا چلا جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔